اس مہینے کی پہلی فضیلت اور جو اس کی اہمیت ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلی فضیلت کہ اللہ نے اپنی ایک فرض عبادت حج کو اس مہینے میں فرض کیا۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو مخصوص ہے، اس کے مخصوص ایام اور دن ہیں، اور ایک مخصوص مہینہ ہے، اس مہینے کی ان تاریخوں میں ہی حج شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے۔ آج اگر میں کرنا چاہوں تو عمرہ کر سکتا ہوں، حج نہیں کر سکتا ہوں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ محرم اسی طرح جو ہے رمضان ہے، رمضان میں روزے فرض کیے، اس کی ایک تاریخ شروعات، اس کی خاتمہ ہے، روزہ کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا تمام تفصیلات بتا دی گئی۔ تو اسی طرح جیسے اللہ نے رمضان کو فرض عبادت روزوں کے لیے چنا، اللہ رب العزت نے سب سے پہلی فضیلت ذوالحجہ کی ہے کہ اپنی ایک فرض عبادت حج کا اس میں انتخاب کیا کہ لوگ حج اس مہینے کے اندر کرے۔ تو ذوالحجہ اس مہینے کی پہلی فضیلت یہ کہ اللہ نے حج کے اندر جو ہے حج کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ اور حج کیا ہے میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کی برگزیدہ نبی تھے، اور ہم جو ہے ایک انبیاء میں بڑا ابو الانبیاء ان کا لقب تھا، ہم نبیوں کے باپ کہلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کی تھی، اور آپ کے بعد سارے انبیاء آپ ہی کی نسل میں پیدا ہوئے، گو اس کے بعد کی پوری جو ہے یا تو اسحاق علیہ السلام سے یا پھر آپ کے جو ہے دوسرے بیٹے جو ہے اسماعیل علیہ السلام سے، دونوں سے ہی سارے نبی پھر آخر تک آئے۔ تو اللہ نے ان کو چن لیا تھا، اور انہوں نے ہی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبے کی تعمیر کی تھی۔ اور جب کعبے کی تعمیر کر چکے تو اللہ نے فرمایا سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت میں 27 میں، اور کہا ہم نے حکم دیا کہ دنیا میں حج کی پکار بلند کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اے ابراہیم آواز لگاؤ لوگوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں آواز تو لگاؤں گا، آئیں گا کون؟ مکہ آج سے 5-7 ہزار سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، جو بے آباد ایک بستی ہے اور پہاڑی علاقہ ہے، وہاں کچھ اگتا بھی نہیں، نہ سبزی اگتی ہے، نہ پیڑ اگتے ہیں، نہ جھاڑ لگتے ہیں، کہ آواز دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ آواز تو دیں گے لیکن آئیں گا کون، سنیں گا کون؟ لیکن اللہ رب العزت نے کہا ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا یہ ہمارا کام ہے آواز۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی جو اللہ نے حکم دیا، ہم نے حکم دیا کہ دنیا میں حج کی پکار بلند کر دو، لوگ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، لوگ تمہارے دوڑتے چلے آئیں گے۔ ان میں وہ لوگ ہوں گے جو پیدل چل کر آئیں گے، اور وہ بھی ہوں گے جو مختلف قسم کی سواریوں پر اپنے مقام سے نکل کر بیت اللہ کے حج کے لیے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اور اسی آواز کا نتیجہ یہ ہے کہ تب سے لے کر آج تک جوق در جوق انسانیت ہزاروں سال سے ذی الحجہ کے مہینے میں ہر سال وہاں پہنچ جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا آواز دو لوگوں کو، اور لوگ آ رہے ہیں جوق در جوق یہ آواز لگاتے ہوئے کہ اے اللہ جو ابراہیم کے ذریعے تو نے آواز لگوائی کہ تیرے گھر کا طواف ہو، حج ہو، تو لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہے، اے اللہ ہم حاضر ہے، ہم پریزنٹ ہے اس چیز کے لیے، ہم نے اس پکار کا جواب دیا اور ہم یہاں موجود ہے تیرے گھر کے حج کے لیے، طواف کے لیے، سعی کے لیے اور دیگر ارکان کے۔ تو یہ سب سے بڑی فضیلت اس مہینے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو چنا اور اپنی فرض و حج کے لیے چنا، اور ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا کتنا گہرا تعلق حج سے میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے زمزم کے نکلنے کا معاملہ ہو تو اسماعیل علیہ السلام اس کی وجہ بنے، اسی طرح جو ہے سعی جو صفا مروہ کے بیچ میں ہم جاتے ہیں جو کہ رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، عمرہ نہیں ہوتا، وہ آپ کی جو ہے بیوی ہاجرہ علیہ السلام کی وہ دوڑ تھی جو آپ نے جو ہے اپنے بیٹے کی خاطر جو کہ اللہ کے حکم کی خاطر ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے تھے وہ ہے، چاہے پھر وہ حج کے بعد جو ہے قربانی کرنے کا معاملہ ہو، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ہے، تو گویا اس خاندان کو اللہ نے چن لیا، اور جو کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا اللہ چاہتا ہے کہ وہی کام ہم بھی کریں، اسی طرح کی قربانیاں، اسی طرح کا عمل۔ تو یہ سب سے پہلی فضل اس مہینے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی فرض عبادت حج کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ تو ہمیں چاہیے جس کے پاس استطاعت ہو، سفر کرنے کی صحت ہو، تو وہ ضرور حج کرے اس مہینے کے اندر۔ یہ تھی اس مہینے کی پہلی فضیلت۔ اسی طرح جو ہے ذوالحجہ مہینے کی دوسری جو اہم فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے۔ حرمت والا مہینہ کیا معنی ہے میں تفصیلات رکھ چکا ہوں۔ حرمت کا معنی یہ ہے کہ اس مہینے میں جنگ اور جدال، لڑائی نہیں کی جائیں گی، ٹھیک ہے، ہاں کوئی لڑنے آئے تو دفاع جوابی کارروائی کی جا سکتی، لیکن سٹارٹ کرنا، جواب دینا یا شروعات کرنا منع ہے۔ اس مہینے میں معصیت اور گناہ اور کبائر سے بچنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ یہ معنی ہے حرمت والا۔ حرمت کا مطلب محترم،
جیسا مسجد حرام کہتے ہیں مطلب محترم، یا حرام کا معنی ہوتا ہے وہ چیزیں جو عام جگہ پہ حلال ہے یہاں لیکن وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ عام جگہ پہ آپ جھاڑ وغیرہ توڑ سکتے ہیں، جب آپ حج کو جائیں گے تو حرم کے اس میں آپ جھاڑ نہیں توڑ سکتے ہیں نا۔ تو گویا جو چیزیں باہر کی جا سکتی ہے، ابھی جو حج کے لیے جب جائیں گا آدمی تو وہاں اس مقام پہ نہیں کر سکتا، اسے حرمت والا کہتے ہیں، محترم یا حرام چیز۔ اسی وجہ سے مسجد حرم کو حرم کہا جاتا ہے کہ وہاں حرام ہے بہت ساری چیزیں، غلط سوچنا وہاں غلط ہے، نقصان پہنچانا غلط ہے، ایذا دینا غلط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو یہ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ تو دوسری فضیلت اس مہینے کی یہ کہ اللہ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے، اور اس کی حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے کیوں اس مہینے کو حرمت والا بنایا، اور خاص طور سے ان 3 ماہ کو ایک کے بعد ایک ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کو کیوں حرمت والا بنایا۔ وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عرب میں لوٹ مار بہت زیادہ تھی، تو وہ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے 3 مہینے کو پیدر پر محترم بنا دیا، جس کی وجہ سے حج کو جانے کا جو قافلہ ارادہ کرے تو حج کا مہینہ بیچ میں آتا ہے، ذوالقعدہ محترم، تو آدمی سفر کو نکل گیا، قبائل اپنے اپنے علاقوں سے نکلے، اور عربوں کے پاس اس کا بہت احترام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عرب حالانکہ جاہل تھے، بت پرست تھے، لیکن ان 4 مہینوں میں لوٹ مار نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوٹ مار کرنے کی ٹیکنیکس نکال لی تھی انہوں نے، کرتے یہ تھے کہ ہر سال میں کچھ سال اعلان کر دیتے کہ یہ بار محرم کا مہینہ بعد میں آئے گا، 3 مہینے ان سے، چونکہ ان کا بزنس یا ٹریڈنگ کچھ بھی نہیں تھی، تو انہوں نے یہ طریقہ نکالا تھا لوٹ مار۔ تو یہ کرتے تھے کہ اب محرم کو سرکا دیتے تھے، بولتے تھے ابھی 2 مہینے ایک ساتھ محترم، لیکن اللہ نے 3 کیوں رکھے تھے، اس کی حکمت علماء لکھتے ہیں کہ تاکہ قافلے حج کے لیے نکلے مہینہ بھر پہلے، آرام سے حج ذوالحجہ میں پہنچے، حج کرے، اور آرام سے محرم کے مہینے میں اپنے اپنے گھر پہنچ جائے۔ اور رجب کو کیوں کیا اللہ نے پھر محترم بیچ میں، اس کی حکمت بھی علماء لکھتے ہیں تاکہ اگر عمرے کے لیے اگر کسی کو نکلنا ہو تو اللہ نے اس 1 مہینے کو بھی محترم کر دیا، تاکہ لوگ آئے عمرہ کر کے اپنے اپنے گھر محفوظ اور حفاظت کے ساتھ چلے جائیں۔ یہ حکمت علماء لکھتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ یہی ہو، لیکن یہ بھی کئی حکمتوں میں سے اللہ کی ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ حج کو تاکہ لوگ آئے امن و امان کے ساتھ آئے۔ 3 مہینے کو ایک ساتھ حرمت والا کر دیا، اور ایک بیچ میں تاکہ لوگ عمرے کے لیے آسانی سے آ سکیں۔ تو حرمت والا مہینہ یاد رکھیے، اور یہ اس کی بہت بڑی جو ہے اہمیت ہے، اس کو ہم نے سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا، اور اس مہینے کے تعلق سے اور حج کے تعلق سے بالخصوص، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 193 میں اور فرمایا کہا الحج شہر معلومات، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے حج کے مہینے معلوم ہیں اور معروف ہیں، تم سب کو پتا ہے۔ پھر فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو تم میں سے حج کا ارادہ کرے، حج کو جائے، اپنا فریضے کو پورا کرے، وہ ہر قسم کی بے حیائی سے رکا رہے، اللہ کے احکامات کی جو ہے نافرمانی بالکل نہ کرے، اور لڑائی جھگڑا ولا جدال، اور لڑائی جھگڑا حج میں نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا محترم مہینہ تھا، اور عرب اس کو اتنا محترم مانتے تھے، اور حرم کو اتنا محترم مانتے تھے کہ اپنے اگر والد کی قاتل، باپ کی قاتل کو بھی دیکھتے تو حرم میں اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا تھا، یا حرمت والے مہینوں میں اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بعد اس کی حرمت تھی، لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے، ہم لوگوں کو 4 مہینے حرمت والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کر رہے ہیں، اتنے سارے حدیث کے ذخیرے اور علماء کے اقوال اور فقہوں کی کتابوں میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم میں سے اکثریت ایسی مسلمانوں کی جن کو حرمت والے مہینے کیا یہی نہیں پتا۔ اگر کسی جاب کرنے والے کو، آفس جانے والے کو یہ بولے کہ ویکینڈ کیا ہے، اگر اسے نہیں پتا ہے تو اس سے بڑا احمق اور بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ چلو لوگ جو آفس جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ویکینڈ سب کو پتا ہے، اس لیے کہ چھٹی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ اب ہمارا ہفتہ ختم ہو رہا ہے، کسی کا 5 دن کا ورکنگ ہوتا ہے، 2 دن کا جو چھٹی ہوتی ہے، کسی کا 6 دن کا ورکنگ ہوتا ہے، 1 دن کی تو ویکینڈ کہتے ہیں اس کو، ہے نا۔ مطلب ایک چیز جس میں چھٹی اور ہم خالی ہے تو اس کی اہمیت ہم کو پتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح حرمت والے مہینوں کے بارے میں بھی تو پتا ہونا چاہیے۔ یہ وہ مہینے جن میں ہمیں جنگ اور جدال نہیں کرنا ہے، فسق اور فجور اور گناہ اور معصیت اور کبائر سے بچنا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے، اللہ کی تکبیرات بیان کرنا ہے، کچھ کے اندر کچھ مخصوص چیزیں بتائی بھی گئی ہے کیا کیا کرنا ہے، لیکن ہم جو ہم میں سے اکثریت حرمت والے کب آتے مہینے اور کب چلے جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اسلامک کیلنڈر جانتے ہی نہیں۔ اگر ہم میں سے، میں کہتا ہوں 100 مسلمانوں میں سے پوچھ لیا جائے کہ اسلام کے 12 مہینوں کے نام کیا، تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے حد تک تو بتا سکتا ہوں 1 سے 2% لوگ ہی بتا سکتے کہ اسلامی 12 مہینوں کے نام کیا ہے،
1 سے 2% لوگ، مطلب 100 میں سے 2 لوگ بتا پائیں گے، باقی کو وہ سب پورے پتہ نہیں گڑبڑ، اردو مکس اس میں اور پتہ نہیں فارسی نام اس میں مکس اور پتہ نہیں کیا کیا، اگر تھوڑی بہت یاد بھی ہے تو پتہ نہیں وہ عجیب و غریب انداز، مطلب وہ نام نہیں ہے جو اسلامی نام ہے یا جو اسلامی کیلنڈر میں یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں چاہیے اس جو قمری کیلنڈر ہوتا ہے جو چاند سے چلتا ہے، جو اسلامک کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر جس کو کہتے ہیں، کم از کم ان 12 مہینوں کے نام ضرور یاد کرے تاکہ یہ حرمت والے مہینے گزرے تو یاد آئے رہے یہ حرمت والا ہے، ایٹ لیسٹ کلک تو ہوتا ہے نا کہیں نہ، ارے محرم آیا مطلب حرمت والا آ گیا، ارے ذوالحجہ آ گیا، ارے حرمت والا آ گیا، ارے ذوالقعدہ آ گیا، ارے جو حرمت والا آ گیا، ارے رجب آ گیا حرمت، تو ایٹ لیسٹ نام یاد ہوں گے تو ریپیٹ ہوگا، تو نام ہی نہیں پتا تو اب وہ حرمت والے اور غیر حرمت والے کا کیا اس میں مطلب اصطلاح فرق کیسے کریں گے بتائیے؟ شناختی نہیں ہوں گی کوئی چیز کی تو آپ اوائڈ کیسا کریں گے یا پھر اس میں کیا کرنا کیسے معلوم کریں گے؟ تو ضرور آپ خود اور اپنے بچوں کو ضرور اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینے کون سے یاد کریں، بہت آسان ہے، 5 منٹ بیٹھنا پڑے گا لے کر، 5 منٹس بیٹھنا پڑے گا، محرم اور جو صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی، 5 منٹ بیٹھنا ہے اور آپ کو پورے یاد ہو جائیں گے باہر۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم یوز نہیں کرتے تو ترتیب بہت جلدی نہیں بول سکتے، جیسے ہم جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی بول سکتے، چونکہ ہم ریپیٹیٹیولی اس کو بولتے ہیں، منڈے سنڈے، منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے، لیکن یہ ریپیٹیٹیو نہیں بولتے ہم، لیکن پھر بھی یاد تو ہوں گے، سیکوینس یاد ہوگا، ٹھیک ہے، رک رک کر بولیں گے لیکن یاد کیجیے ضرور، تاکہ جب وہ حرمت والے مہینے آئیں تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ محترم مہینے اور اس میں ہمیں یہ اعمال کرنا یاد ہے۔ تو اللہ نے فرمایا حج کے ایام معلوم ہے، ٹھیک ہے، حج کے ایام معلوم، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے کیا دن ہیں یہ سب کو معلوم ہے، اس کا تم لوگوں کو اللہ نے فرمایا علم ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح اس مہینے کی تیسری فضیلت، اہم فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے جو 2 تہوار، جو 2 عیدیں ہمیں دی ہے، جو 2 منانے کے فیسٹیولز دیے، وہ 2 میں سے ایک فیسٹیول آتا ہے جس کو عید الاضحیٰ، بقر عید، عید الاضحیٰ، یوم النحر اور بہت سارے ناموں سے بہرحال پکارا جاتا ہے، ٹھیک؟ تو یہ دوسرا تہوار ہمیں دیا گیا، ٹھیک؟ تو یہ مہینہ بڑی اہمیت کے اندر حامل ہے۔ ایک عید الفطر ہے جو 9ویں مہینے میں رمضان میں آتی ہے، اور ایک عید الاضحیٰ ہے جو 12ویں مہینے میں اس کی 10 تاریخ کو آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کا احترام کرے، اس لیے کہ اللہ نے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک عید کو مقرر کر دیا، اور جو ہے ہم تمام لوگ جانتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ میں مدینے کے لوگ 2 دن تہوار مناتے، کیا کرتے تھے؟ کھیلتے تھے، کودتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، کھلاتے اور پلاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مدینے میں 2 دن کیا کرتے ہیں یہ لوگ مدینے کے، تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ 2 دن ہیں جس میں لوگ کھاتے اور پیتے ہیں، کھیلتے اور کودتے ہیں، مطلب انجوائے کرتے ہیں، فیسٹیول مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ تو آپ نے کہا اور فرمایا، حدیث کا الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے، اور پھر فرما کہا عید الفطر اور عید الاضحیٰ، 2 دن تمہیں ان سے بہتر دیے گئے جو مدینہ میں لوگ منا رہے تھے۔ تو گویا عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 فیسٹیول ہے، 2 سیلیبریشنز ہے، 2 ایسے دن ہیں جس کو منانا ہے، تہوار جس کو بولیں گے ہندی زبان منانا ہے۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ڈپلیکیٹ تہوار اتنے آ گئے کہ اوریجنل جب آتا ہے سیلیبریشن کا دن تو ہم بور ہوتے ہیں، ہے نا؟ عید الفطر آ گئی تو اکثر کا تو یہ حال ہے کہ رات بھر جا کے دن بھر سوتے پڑے ہوئے، سیلیبریشن ہے، تہوار ہے، تہوار کہتے ہیں منانے کے دن کو۔ مدینے میں کیا کر رہے تھے صحابہ اسلام سے پہلے؟ 2 دن کھاتے تھے، پیتے تھے اور کھیلتے اور کودتے تھے اور تہوار مناتے تھے، مطلب وہ 2 دن انجوائمنٹ کے تھے، فل وہ لوگ ایک دوسرے کو انٹرٹین کرتے اور کھاتے اور پیتے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اللہ نے اس سے اچھے 2 دن دیے ہیں، اور وہ کیا ہے ریپلیسمنٹ وہ 2 دنوں کا؟ تمہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ دی گئی۔ اب عید الفطر تو سونے میں چلے گی، اور عید الاضحیٰ کو تو اکثر ہمارے نوجوان اتنا بور ہوتے یار، صبح اٹھو، جانور کاٹو، وہ گندگی اور فلاں، اور کہے کو پتہ نہیں یار یہ نہیں آیا تو اچھا، دن بہت بور ہو جاتے آج کے، مطلب گویا جو منانا تھا وہ ہم نہیں منا رہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ جب ڈپلیکیٹ چیزیں زیادہ ہو جاتی تو اوریجنل کی اہمیت ختم ہو جاتی۔ کتنے تہوار ہم نے منتھلی اور مطلب ویکلی ایجاد کر لی، دیکھ لیجیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا حقیقی تہوار آ تو گل۔ شب قدر وہ رات ہے جس کو جاگنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کو آپ پورے 10 راتیں جگاتے، یہ ہے شب قدر۔
کرنا ہے، جاگنا ہے۔ آپ سے ثابت ہے کہ آپ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بھیجتے، چونکہ آپ تو اعتکاف میں ہوتے، جاؤ میرے بیویوں کے گھر جاؤ، دستک دو اور سب کو اٹھو آج قدر ہو سکتی، منانا ہے۔ اب ہم نے کیا کر لیا، 15 شعبان کو منا لیا، شب برات 120 سال کا ثواب پا لیا، حالانکہ موضوع روایت، اور اس کے بعد اس سے پہلے منا لیا، کیا منا لیا، شب معراج، جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے اس کی بیچاری، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے، اور دونوں منا لیا۔ اب قدر کی ضرورت ہی کیا رہی، اس لیے کہ 120 سال کا ثواب تھا، 15 شعبان کو اٹھا لیا ہمارے جو مسلمان بھائی نے، اب سے کیا ضرورت ہے شب قدر کی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کے بارے میں اللہ نے اپنے کلام میں 97 نمبر کا 97 نمبر کا پورا سورہ اتار دیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ، 1000 مہینوں سے افضل کا ہے اس رات، لیکن ہم اس کو انجوائے نہیں کر رہے، اس کو منا نہیں رہے جیسا منانے کا حق عبادتیں کر کے، کیوں؟ ڈپلیکیٹ نے اصل کو ختم کر دیا۔ تو اسی طرح ڈپلیکیٹ تہوار ہم نے اتنے ایجاد کر لیے کہ حقیقی تہوار، حقیقی سیلیبریشن، حقیقی عید ہم بھول گئے، چونکہ ڈپلیکیٹ عیدیں، ڈپلیکیٹ تہوار، ڈپلیکیٹ انجوائمنٹس اتنے ایجاد کر لیے اسی کو انتہا، اور اس کے علاوہ سوڈو انجوائمنٹس، جھوٹے انجوائمنٹس، جس کے اندر صرف اپنی نفس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ حقیقی انجوائمنٹ ہے کیا؟ عیدین حقیقی انجوائمنٹ ہے، دونوں میں کچھ نہ کچھ دینا ہے انسانیت کے لیے۔ عید الفطر میں آپ فطرہ نکال رہے ہیں، عید الاضحیٰ میں آپ گوشت تقسیم کریں، انسانیت کو کچھ دے رہے ہیں، جبکہ باقی جتنے انجوائمنٹ میرے اور آپ کے، سب صرف ایک پرٹیکولر گروپ کو فائدہ دیتے ہیں، ہم سب دوست مل کے کھا رہے ہیں۔ اگر ہم فقیر آ گئے تو ہکا لو یار اس کو، ہاں کھڑا ہو گیا، اس کے دیکھنے کی وجہ سے نظر لگ جائے گا، دیا نہیں جا رہا، ایک لمیٹڈ گروپ میں۔ لیکن یہ دو تہوار ایسے جس میں ساری امت فائدہ اٹھاتی ہے، اور بلکہ امت سے بڑھ کر انسانیت بھی فائدہ اٹھاتی ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ہے، اور ان دو عیدوں کے علاوہ اسلام میں کوئی جشن، کوئی عید، کوئی تہوار، کوئی منانے کا ڈے نہیں ہے۔ اس بات کو آپ بالکل گرہ باندھ کے رکھ لے اپنے ساتھ۔ ہوتا تھا نا پہلے، لوگ یاد رکھنے کے لیے چیزیں دوپٹے پہ عورتیں جو ہے گرہ لگا دیتی تھی، یا لوگ دستیوں پہ لگا دیتے تاکہ یاد رہے کہ کچھ تو بھی کام کرنا ہے، گرہ لگا لیجیے کہ کوئی اور تہوار اور عید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس کی فضیلت ہے جس میں ہمارا دین مکمل ہوا، اللہ نے اس کا اعلان کیا۔ یہ وہ مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک ٹکڑا اسی مہینے نازل ہوا، جب آپ نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا صحابہ کو، اور عرفے کا دن تھا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ کیا میں نے تم تک اسلام پہنچا دیا؟ صحابہ نے مل کر کہا، قالوا بلا، نعم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں آپ نے اس پیغام کو پہنچا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، اللہم اشہد، اپنی جو ہے شہادت انگلی آسمان کی طرف کرتی کا سیدھا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا، اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا، اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا۔ تو یہ دین مکمل ہوا، اور اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل کی اٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ہاں یہ دین مکمل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت اسلام کی شکل میں تم پر پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور جو میرے پاس یہ چیز لے کے آئیں گے جس کو اسلام کہتے ہیں، میں اس سے روز قیامت راضی ہو جاؤں گا۔ تو اٹیسٹ کر دیا اللہ نے اس مہینے میں کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وفات کر گئے، یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربی 12 ربی الاول کو اس کے چند ماہ بعد آپ کا انتقال ہو گیا، تو دین مکمل ہو گیا، یاد رکھیے۔ اور اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے، روایت کے الفاظ اس طرح سے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک یہودی جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا، امیر المومنین، اگر جو ہے، مطلب یہ آسمان کی بات، اگر اللہ رب العزت وہ آیت جو آپ کی کتاب میں ہے اگر ہم پر اتارتا تو ہم یہودی اس دن عید مناتے ہیں۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، کون سی آیت اگر تم اترتی تم پر تو تم عید مناتے؟ تو کہا، یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اگر یہ آیت ہماری توریت میں ہوتی تو ہم اس آیت پر عید مناتے، چونکہ یہودی جانتے تھے کہ ان دین اسلام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، آخری نبی آنے والے ہیں، اب آخری نبی آ گئے تھے، اسلام مکمل ہو گیا تھا۔ تو اس یہودی نے کہا، اگر ہم پر یہ اتر جاتی آیت تو اتنا خوش ہوتے ہم تو کہ عید منا لیتے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اس سے پوچھا کون سی آیت، اس نے جب یہ آیت کہی تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا، ہاں اس آیت کو تو ہم لوگ خوب جانتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن اتری تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے تھے، اس لیے میں نے کہا یوم عرفہ کے دن آپ نے ایک ہی حج کیا، اس دن یہ آیت نازل ہوئی۔ تو کہا جمعے کا دن تھا، عرفہ تھا، تب یہ آیت وہ فرماتے کہ ہم پر نازل ہوئی تھی، اور ہم اس آیت کو خوب جانتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے۔
سمجھ رہا؟ تو یہ دین کے تکمیل مکمل ہونے کا مہینہ ہے۔ اسی طرح یہ قربانی کا مہینہ ہے، یہ اس کی ایک فضیلت ہے، قربانی کا مہینہ ہے، ذوالحجہ قربانی کا مہینہ ہے۔ اور مسلمان اپنے باپ کہیے یا اپنے جو ہے نبی جو ہے ابراہیم علیہ السلام، جن کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے اس دین اور اسلام سے، بیچ میں کئی انبیاء آئے اور گئے، لیکن جتنا گہرا تعلق ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام پر ہے یا ان کا تعلق ہے، ان کے اعمال، ان کے افعال، اس کی کوئی انتہا نہیں آتا، بہت گہرا تعلق۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک عمل، ایک قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے اس مہینے کے اندر، اور اسے کہتے ہیں جو ہے جانور کو ذبح کرنا، قربانی جس کو کہتے ہیں ہم، یا نہر جس کو کہیں گے یوم النہر، مطلب قربانی والا دن، خون بہانے والا دن، ٹھیک ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہے قربانی کا مہینہ ہے، اور 10 ذوالحجہ کو جس کو یوم النہر کہتے ہیں، مسلمان حسب استطاعت یا تو جانور لے کر یا اس میں حصہ ڈال کر جانور کی گردن پہ چھری پھیرتا ہے اور اس قربانی کو یاد کرتا ہے، اے اللہ تیرے خلیل نے، تیرے دوست نے، ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے قربانی دی تھی، ہر قسم کی قربانی دی تھی، اور قربانی دے کر تیری عبادت کو، تیرے حکم کی تکمیل کی تھی، اسی طرح ہم بھی جو ہے کمال عبادت کو پہنچنے کے لیے، اسی طرح قربانی کا جذبہ جگانے کے لیے 10 ذوالحجہ کو جانور کی گردن پہ چھری پھیر کر اعلان کرتے، اللہ ہم جس طرح سے جانور کی گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں، وقت آنے پر اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا جسم، جو کچھ ہو سکتا ہے تیری راہ میں قربان کر دیں گے۔ تو یہ قربانی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، ایجوکیٹ کرتا ہے، اے مسلمانوں قربانی دینا سیکھو۔ افسوس کی بات ہے قربانی کی رسم ہم میں باقی رہ گئی، میں رسم نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی حقیقت پیچھے سے نکل گئی، اس کی حقیقت نکل گئی، اس کی روح نکل گئی ہے۔ قربانی ہمیں یہ سکھاتی تھی کہ ہم ہر چیز قربان کرنے والے بن جائیں، آج ہماری قربانی صرف رسمی ہے، وہ یہ ہے کہ جانور کی گردن پہ چھری تو پھراتے ہیں، لیکن اگر پڑوس کے جانور نے میرے جانور کا چارہ کھا لیا تو اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ اتنا نہیں سکھا سکی کہ قربانی یہ بھی تو ہے، ایک رسم ہے، کچھ جگہ تو فخر ہے، معلوم آپ کو، جانور لا کے بالکل غیر مسلموں کو جیسا بہت بڑا روب جما رہے، جنگ جیتنے والے اس دن جانور خوب گھما رہے، چرا رہے، اب یہ کریں گے، روب جما رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ قربانی جو سبق دینا چاہیے تھا، جو لیسن دینا چاہیے تھا، جو نصیحت ہمیں دینا چاہیے تھا، جو اس سے فائدہ ہمیں ہونا چاہیے تھا، وہ یہ تھا کہ ہمیں یہ ٹرین کرے، اللہ ہم ہر چیز تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے ریڈی ہے اور تیار، لیکن نہیں کیا اس قربانی نے، وہ جذبہ نہیں جگایا، رسم باقی رہ گئی کہ وہ کر رہے ہیں، ہزاروں کا جانور لا رہے ہیں، کچھ لوگ لاکھوں کا لا رہے ہیں اور ذبح کر رہے ہیں، لیکن وہ جذبہ نہیں پیدا ہو رہا ہے قربانی دینے کا، قربان ہونے کا، اللہ سے قرب حاصل کرنے کا۔ بہت زیادہ ضروری یاد رکھیے، تو یہ مہینہ قربانی کا مہینہ ہے اور مسلمان اس میں حسب استطاعت قربانی کا۔ اسی طرح یہ مہینہ جو ہے وہ مہینہ ہے جس میں ایام تشریق آتے ہیں۔ ایام تشریق کیا ہے؟ ایام تشریق وہ دن ہوتے ہیں جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں یوں فرمایا، بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 203 میں فرمایا کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ اللہ نے فرمایا کہا اللہ کا بس ذکر کرو ان معلوم ایام میں، ان مخصوص ایام میں، ان فکس ڈیٹس میں۔ اور اس کی شرح کے اندر، اس کی تفسیر کے اندر علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، اور وہ اس طرح سے آتی ہے کہ اس آیت میں جو ایام معدودات، وہ فکس ایام، وہ چند دن جس کا ذکر ہوا ہے، وہ ہے ایام تشریق، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ۔ یہ یہاں اس آیت میں مراد کہ اللہ کا ذکر کرو، بڑائی بیان کرو ان مخصوص معلوم دنوں کے اندر۔ اور وہ کون سے دن ہے جس میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، کبریائی بیان کرنا ہے، تمہید کرنا ہے، تحلیل کرنا ہے، تکبیر کرنا ہے؟ وہ دن یہ 3 ہیں اندر خاص۔ اس کے علاوہ بھی ہے، ابھی آگے آتے جائیں گے، فضائل تو پہلے 10 دن کے بھی آئیں گے، یہ تو 11، 12 اور 13 کے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ان 3 دن میں تو خاص آیت ہی ہے، وہ 10 دن میں بھی شروع کیے ذوالحجہ کے، لیکن یہ 3 دن میں خاص ہے کہ اللہ کا ذکر کرو ان مخصوص معلوم ایام کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور وہ کون کون سے دن ہیں؟ 11، 12 اور 13، ان کو کہتے ہیں ایام تشریق، کھانے اور پینے کے دن، ان میں روزہ نہیں رکھ سکتے، سمجھ گیا؟ تو یہ ایام تشریق جس کو اللہ نے کہا، تو یہ ایام تشریق بھی اسی مہینے میں آتے ہیں، یہ بھی اس کی فضیلت جس کو قرآن نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو مخصوص ڈیز کے اندر، مخصوص ٹائم کے اندر، مخصوص جو باتیں بتائی گئی، دن بتائے گئے۔ تو یہ جو 3 ہیں، اور اس میں جو ہے 13 ذوالحجہ کی اثر تک جو ہے ایام تشریق ہوتا ہے، تب تک ہمیں جو ہے اللہ کی حمد و ثنا اور تکبیرات بیان کرنا ہے۔ اور ایام تشریق کھانے پینے کے دن آپ سے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے
فرماتے ہیں ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں، ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہا یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، یوم النحر 10 ذی الحجہ، ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ آپ نے فرمایا کہ جو سب کے لیے عید کے لفظ آپ نے فرمایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ سب عید ہے۔ ابو داؤد کے لیے آپ نے فرمایا یوم عرفہ، یوم النحر، ایام تشریق اہل اسلام کے لیے عید کے ایام ہیں اور یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ لیکن 9 عرفہ جو حاجی نہیں ہے وہ روزہ رکھیں گا، یاد رکھیے سنت، اور جو حاجی ہے حاجی روزہ نہیں رکھیں گا، یاد رکھیے۔ اس لیے کہا کہ عید کے دن وہ اس کے لیے کھانے پینے کے، لیکن ہم لوگوں کے لیے جو وہاں شامل نہیں ہو سکتے وہ روزہ رکھیں گے۔ آگے بات انشاءاللہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ایام تشریق کو جو ایام مینا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حاجی جب مینا میں جو ہے رکتا ہے، وقوف کرتا ہے، وہاں ٹھہرا رہتا ہے، اس لیے بھی کہتے ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے ہمیں بھیجا اور جا کر کہا جو لوگ رکے ہوئے تھے ایام تشریق میں مینا میں، اور کہا جنت صرف مومنوں کے لیے ہے اور مومن اس میں داخل ہوں گا، اور ایام مینا کھانے پینے کے دن ہے تاکہ کوئی روزے نہ رکھے اس میں، اور ایام مینا کھانے پینے کے دن ہے تاکہ کوئی اس میں روزہ نہ رکھ لے حاجی اس نیت سے کہ یار فائدہ ہوگا ہم حج میں، ٹھیک ہے۔ تو کہا یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت کے اندر آتا ہے اس کے الفاظ اس طرح سے کہ آپ نے فرمایا رکھا حج عرفات میں ٹھہرنا ہے، حج عرفات میں ٹھہرنا ہے، حج عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ حج بڑے عرفات بڑا اہم دن ہے، وہ حج کہا آپ نے عرفات میں ٹھہرنا، یہی حج آپ نے فرمایا 3 مرتبہ کہا، اور پھر فرمایا ایام مینا 3 ہے، ایام مینا 3 ہے، ایام تشریق جو آپ 3 ہیں، جو کوئی جلدی کرے اور مینا سے 2 دن میں چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ پھر فرمایا اور جو تاخیر سے جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جس نے وقوف عرفات کو سورج طلوع ہونے سے پہلے پا لیا تو گویا اس نے حج کو پا لیا۔ تو یہاں دیکھیں ایام تشریق کو الگ بتایا جا رہا ہے، ایام مینا، اسی طرح جو ہے یوم النحر کا الگ، مطلب جو ہے اس سے پہلے کے دن کی الگ جو ہے باتیں آ رہی ہے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کی بہرحال اہمیت بتائی اور کہا یہ جو ہے مینا میں ٹھہرنے کا چونکہ موقع ہے، اسے جو ہے ایام مینا بھی جو ہے کہا جاتا ہے، تو کہا اس میں حاجی رکیں گا، اور عرفے کے دن کو آپ نے حج ٹھہرایا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح جو ہے ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں ہم کھائے اور پیے، ٹھیک، اس لیے کہ یہ جو ہے روزہ اس ایام میں نہیں ہوتا ہے، ایام تشریق جسے کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے ہم لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے، اور یہ وہ ایام ہیں جن میں روزہ جائز نہیں ہے۔ ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ، اور 3 ایام تشریق، ایسے 5 دن ہیں جس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، یہ ان میں سے شامل ہے، ٹھیک۔ تو ایام تشریق بھی اسی میں آتے ہیں، اس میں ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر۔ اب آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں، وہ ذکر کیا ہے، میں اس میں آ رہا ہوں۔ اس مہینے کی خصوصیت ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے تسبیح، تحلیل اور تکبیر اور تحمید کرنا ہے، یاد رکھیں، یہ مہینے کی خصوصیت۔ کثرت سے ہمیں تکبیرات اس مہینے میں، چاہے وہ ایام تشریق ہو چاہے پہلے 10 دن ہو، سب انکلوڈ اس کے اندر، یاد رکھیں ہمیں کثرت سے تکبیرات کو پڑھنا ہے، خاص طور سے آخر 3 دن میں بھی، لیکن عام طور سے پہلی ذی الحجہ کی تاریخ سے لے کر تو 10 تک، اور اس کے بعد 11، 12 اور 13 تک، یاد رکھیے ہمیں جو ہے خوب جو ہے کثرت سے جو اللہ کی تکبیر بیان کرنا ہے، تو تسبیح بیان کرنا ہے، تحلیل بیان کرنا ہے، تکبیر بیان کرنا اور تحمید بیان کرنا ہے۔ بھائی ہم دیکھتے ہیں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، سورہ حج آیت نمبر 27 میں یہاں فرما رکھا ان ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں، وہ تھا ایام تشریق کے 3 دنوں کے تعلق سے جو آیت میں نے سورہ بقرہ کی 203 پڑھی تھی۔ اب یہ سورہ حج کی آیت نمبر جو 27 اس میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، ان ایام میں جن کا علم تمہیں دیا گیا ان میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس سے مراد ہے پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ہمیں کیا کرنا ہے، تکبیر، تحمید، تحلیل اور اللہ کی خوب بڑائی بیان کرنا ہے، تکبیر اس کی بیان کرنا ہے۔ تو ابھی پورا لے رہا ہوں، 10 ذی الحجہ میں بھی جو کرنا ہے، پہلے عشرے میں ذی الحجہ کے، اور آخر 3 دن میں بھی پہلی چیز ہمیں کرنا ہے کہ خوب تکبیرات بیان کرنا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو ایام معلومات ہے اس سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور یہ صحیح بخاری میں جو ہے روایت ہے، ٹھیک۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ کرنا چاہیے اور ذکر میں ہمیشہ لگے رہنا چاہیے، لیکن ان 10 دن اور بعد کے 13 دنوں میں خاص طور سے اللہ کا ہم ذکر کریں گے، خاص طور سے ہم ذکر کریں گے۔ لیکن یہ بھی ایک بڑی افسوس کی بات ہے، ان 10 دنوں میں یا ان 13 دنوں میں ہم اللہ کا ذکر خاص طور سے نہیں کرتے جیسا کرنے کا حق ہے۔ کیوں؟ ماحول نہیں ہے، شرم آتی ہے،
لوگ کیا بولیں گے. اور صحیح بات ہے، کچھ چیزوں کو ہم ایسا بھول چکے ہیں. آئیے میں جب باتیں رکھتا ہوں روایتیں تو سمجھ میں آئیں گا میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، تو ان دنوں کے اندر ہمیں کیا کرنا، اللہ کی خوب جو ہے تکبیرات بیان کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اسی طرح جو ہے ذوالحجہ کے جو ہے پہلے عشرے اور ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے خوب ذکر کرے، تسبیح کرے، تحلیل کرے، تمہید کرے، تکبیر کرے، اور بہت ساری چیزیں جو ثابت ہے وہ کرے. آگے میں انشاءاللہ کیا کیا ذکر ثابت ہے اور کیسے کرنا ہے اس کی تفصیلات بھی آگے رکھنا ہوں، چونکہ ایام تشریق تھے ان میں بھی یہ کرنا ہے، اور 10 مطلب پہلے عشرے ذوالحجہ میں بھی یہ کرنا ہے، اس لیے میں نے یہاں رکھ دیا. اب ہم عشرے ذوالحجہ کی فضیلت میں جائیں گے، پھر سے میں رکھوں گا اس چیز کو ایک بار دہراؤں گا تاکہ بات واضح ہو. اسی طرح یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر یوم عرفہ آتا ہے، یہ بڑا فضیلت کا مہینہ ہے. اندر یوم عرفہ آتا ہے، 9 ذوالحجہ کو کہتے ہیں یوم عرفہ. حاجی جب میدان عرفات میں رکتا ہے جا کر اسے کہتے ہیں یوم عرفہ. اور آپ نے فرمایا یوم عرفہ ہی حج ہے، یوم عرفہ ہی حج ہے، یوم عرفہ ہی حج، مطلب عرفات میں جو آ گیا وہ حج ہوا اس کا. ٹھیک ہے، تو یوم عرفہ آتا ہے، اور یوم عرفہ جو ہے حجاج کرام جو ہے یہ بڑی فضیلت کا دن ہے. حجاج آتے ہیں، اس میں رکتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ سے فرماتے کہتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. کوئی دن نہیں سال کا ایسا جس میں اللہ اتنے لوگوں کو کوانٹٹی میں جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنا یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کو لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے. اور کیوں نہ ہو، اتنے سارے حاجی ہیں اور لوگ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور سارے دنیا میں جو ہے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اس دن. سنت کے اوپر ہم حاجی نہیں رکھیں گے یاد رکھیے، لیکن جو مقیم ہے جو اپنے گھر پر ہے وہ ضرور روزہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اور سب سے زیادہ اگر لوگ جہنم سے نجات پاتے ہیں کسی دن تو وہ عرفہ کا دن. تو عرفہ کا دن اسی مہینے میں آتا ہے. ایک اور روایت جو شرح سنہ کے اندر آتی ہے اس میں الفاظ اس طرح سے کہ اس دن اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اہل عرفات پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن انسانی آسمان پر نزول کرتا ہے اور فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، دیکھو میرے بندے کیسا جمع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھو میرے بندے کیسا جمع ہوئے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں جب میں نے ان کو بنانا چاہتا ان کے باپ آدم کو، تو تم نے کہا تھا کہ ہم تو ہے تیری تکبیرات اور بڑائی بیان کرنے، دیکھو میرے بندے یہاں جمع ہیں اور میری تکبیرات بیان کر رہے ہیں، مجھ سے دعا کر رہے ہیں، مجھ سے جو ہے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہے ہیں اور اپنا کچھ نہ کچھ بدلہ چاہ رہے ہیں. تو تم گواہ رہنا فرشتوں، میں نے ان تمام لوگوں کو جو عرفات کے اندر آئے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے اور بخش دیتا ہے حاجیوں کو. اسی طرح جو ہے جو مسلمان حج نہیں کر رہا ہے وہ عرفہ کے دن کیا کریں گا، روزہ رکھیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. مطلب عرفہ کے دن کا روزہ جو گزر گیا اور جو آنے والا 1 سال ہے، مطلب 2 سال جو ایک چلا گیا جو پاس اور جو فیوچر آنے والا ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو لہٰذا حاجی نہیں رکھیں گے ادھر کی روزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے صحابہ سے دودھ منگوا کر پیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اس دن روزہ نہیں ہے. لیکن غیر حاجی ہم اور آپ اگر حج کو نہیں جاتے ہیں تو اپنے مقیم اپنے شہر میں 9 ذوالحجہ کو یا جو عرفہ کے دن جو ہم روزہ رکھیں گے ادھر. ٹھیک، اسی طرح جو ہے اب آئیے عشرے ذوالحجہ کی طرف جاتے ہیں اور اپنی بات کے خاتمے کی طرف جا رہا ہوں کہ یہ تو پوری باتیں میں نے لے لی. اب وہ 10 دن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. عشرہ ذوالحجہ جس کو کہتے ہیں، مطلب فرسٹ 10 days of ذوالحجہ، حج کے مہینے کے پہلے 10 دن. ان ایام کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے. پہلے ذوالحجہ سے لے کر یوم النحر، مطلب 1 تاریخ سے لے کر 10، اور 10 کے دن ہم کیا مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، یاد رکھیے، بقرعید جس کو کہتے ہیں عام زبان میں. ٹھیک ہے، تو یہ 10 دن کی فضیلت کیا ہے اس کے طرف ہم بڑھتے ہیں. تو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کی فضیلت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، غور سے سنیے کتنی فضیلت ہے ان دنوں کی جس کو ہم بہت ایزی، بہت آسان اور بہت معمولی سمجھتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو. مطلب ذوالحجہ کی پہلی 10 تاریخ میں جو اعمال انسان کرتا ہے اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اتنا پسند اللہ کو باقی دوسرے دنوں میں کیے گئے اعمال محبوب نہیں ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی نہیں؟ تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی افضل نہیں ہے. مطلب اتنا افضل ہے اس مہینے میں اعمال کرنا کہ ایک آدمی عام دنوں میں اگر جہاد بھی کرے تو ان دنوں میں کیے گئے اعمال کی برابری نہیں کر سکتا. تو آپ نے ہاں جہاد بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں نکلے، جان بھی لے جائے، مال بھی لے جائے، جان بھی چلی جائے، مال بھی چلی جائے، وہ زیادہ افضل ہے، باقی کوئی عمل افضل نہیں.
مطلب ذوالحجہ کے پہلے 10 دن میں آپ جو عمل کریں گے وہ عمل جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے. صرف اس مجاہد کے مقابلے میں ہمارا عمل کم ہوگا ان 10 دنوں کا جو مجاہد جان مال دونوں لے کے جائے اور کھپا دے، مطلب ختم ہو جائے، ورنہ باقی سارے اعمال ان دنوں میں افضل ہے. تو گویا پتہ چلا ان دنوں میں کیے گئے اعمال سب سے افضل ہے، یاد رکھیں سب سے افضل ہے. تو اب جب پتہ چل گیا سب سے افضل ہے تو ہمیں خوب کوشش کرنا چاہیے. اور اس کے تعلق حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کیوں اللہ نے ان ایام کو سب سے افضل بنایا ہے، اور بڑی اچھی بات لکھتے ہیں اور ایک حکمت، بڑی اچھی حکمت وہ لکھتے ہیں اور وہ فرماتے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذوالحجہ، پہلے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو اس لیے فضیلت اور شان اور شوکت بخشی ہے. اس کا سبب یہ وہ لکھتے ہیں یہ وہ دن ہے جن میں ساری عبادتیں ایک ساتھ مل جاتی ہے. یہ وہ ایام ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ساری عبادتیں مل جاتی ہے. توحید تو ہے ایک مسلمان چلتا ہے، نماز، روزہ، صدقہ اور حج، سب چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں اس مہینے. اس کی اسپیشلٹی ایسا ہے اور کوئی مہینہ نہیں ہے سال کا جس میں ساری عبادت ایک ساتھ آئے. آپ بولیں گے روزہ کہاں سے آ گیا؟ میں آگے آ رہا ہوں روزے کی طرف. اس دن نفل روزہ رکھ سکتے ہیں آپ ان 10 دنوں کے اندر، آگے میں رکھوں گا انشاءاللہ. چونکہ ساری عبادتیں وہ کہتے ہیں ایک ساتھ مل جا رہی، سب سے افضل اعمال ہے، تو ظاہر سے صدقہ بھی سب سے افضل اسی مہینے کا ہے. تو وہ کہتے ہیں چونکہ سارے اعمال ایک ساتھ مل جا رہے ہیں، توحید تو ہے ہی، نماز ہو جا رہی ہے، روز انسان پڑھتا ہے، روزہ بھی ان ایام کے اندر ہے. پہلے تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھنا یہ سنت اور اللہ کے رسول ہمیشہ رکھتے تھے ہر سال یہ روزے. فرسٹ 9 روزے ذوالحجہ کے، پہلے 9 دن کے روزے، 10ویں دن تو عید ہے، ٹھیک ہے، رکھتے تھے. تو روزہ بھی مل گیا، نماز بھی مل گئی، توحید پر انسان تھا، صدقات بھی کرے چونکہ سب سے افضل عمل ہے، اور اس میں حج بھی آ جاتا ہے، سارے ارکان ایک ساتھ آ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے اللہ نے یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ ان 10 دنوں کو اتنی زیادہ اہمیت دی، اور واقع میں ایسا اور کبھی نہیں ہوتا، یاد رکھیے. لیکن ایک سوال، کیا شب قدر سے بھی افضل ہے؟ تو نہیں، یاد رکھیں نہیں. سچ بولنا شروع کر دیتا ہے. وجہ سارے لوگ سچ بولتے ہیں، اس کا ایک جھوٹ بولنا پکڑا جاتا ہے. جب سمجھ رہے آپ، سارے لوگ سچ بولتے ہیں تو اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے. اور وہیں ایک سچا انسان جھوٹوں کی مجلس میں چلا گیا، جھوٹوں کی دوستانے میں چلا گیا، جھوٹوں کی صحبت اور سنگت اختیار کر لی، جھوٹوں کی جو ہے دوستی اس نے اپنا لی، فرینڈشپ اپنا لی، اور ان کے ساتھ وہ رہنے لگا، ان کی صحبت اختیار کر لی. نتیجتاً وہ سچا انسان بھی دھیرے دھیرے پھسل کر چھوٹے چھوٹے جھوٹ سے ابتدا کر لیتا ہے. چلتا ہے، یہاں تو بڑے بڑے چالو ہیں، چلتا ہے چھوٹا چھوٹا کر کے، ایک دن ہم دیکھتے ہیں وہ بھی جھوٹوں جیسا ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک، اور اللہ رب العزت نے اس بات کا اشارہ بھی کیا قرآن کے اندر کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگ ایمان لائے اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی صحبت اختیار کرو. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کے تفسیر میں یہی لکھتے ہیں کہ صحبت کا انسان پہ چونکہ اثر ہوتا ہے، اللہ رب العزت ڈائریکٹ کر رہا ہے، گائیڈ کر رہا ہے انسانیت کو کہ سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہوں گے تو سچ بولوں گے، اور جھوٹوں کے ساتھ رہوں گے تو جھوٹ بولوں گے. تو انسان پر صحبت کا اثر ہوتا ہے. نتیجتاً ہمیں یہ بہت غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے کہ میری صحبت، میرے گھر والی کی یا والیوں کی، مطلب بیوی اور گھر میں رہنے دیگر عورتوں کی صحبت، میرے بچوں کی صحبت، میرے آس پاس کے لوگ کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، یہ بہت ضروری، یاد رکھیے یہ بہت ضروری ہے. اور ایک مثال بھی دی جاتی ہے، جب میں چھوٹا تھا اس مثال کو تو نہیں سمجھ پاتا تھا، آپ لوگوں نے بھی سنی ہوں گی لیکن اب سمجھ میں آتی ہے کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. سمجھ رہا؟ اور جن لوگوں نے مچھلی پالی ہو وہ بتا سکتے ہیں، یا فش پونڈ میں ایک گندی مچھلی آنے دیجئے، پورے فش پونڈ کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. سمجھا؟ تو یہ بہت اہم ہے، یاد رکھیں. تو ایک گندی مچھلی تالاب کو خراب کر دیتی ہے. یہ مثالیں دی جاتی ہیں کہ اچھی صحبت اختیار کرو، ایک برا دوست ہوگا تو اللہ نہ کرے اس برے دوست کے اثر میں تم بھی برے ہو جاؤ گے. اور واقعی میں یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، یاد رکھیں. انگلش کے اندر ایک مثال دی جاتی ہے، برڈز آف سیم فیدر فلائز ٹوگیدر. ایک جیسے پروں والے جو پرندے ہوتے ہیں، مطلب دکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ ایک ساتھ رہتے ہیں کیونکہ ان کا مزاج، ان کی تمام چیزیں، ان کی عادات و سکنات، ان کا سفر کرنا سب ایک جیسا ہوتا ہے. ایک جیسے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں. تو صحبت کا انسان پر، یاد رکھیے، فطری اثر ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں ہم جانتے ہیں، لہٰذا یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کی، صالح لوگوں کی، جس کو اچھے لوگوں کی کمپینین شپ، ان کی صحبت، ان کا ساتھ اختیار کریں. وہ ہو سکتا ہے کبھی وہ نیک لوگ آپ کے دوست ہو، یا کبھی وہ نیک لوگ آپ کے دوست نہ ہو لیکن آپ ان کے دوست ہو. کبھی ہوتا ہے نا، ایک عالم دین ہے، ایک دنیاوی اعتبار سے کچھ نیکی کرنے والا اچھا انسان ہے، ایک دنیا کو کچھ خیر کا دینے والا ایک سائنٹسٹ ہے. اب ظاہر سی بات ہے ان کی عمر زیادہ ہے، آپ کی عمر کم ہے، تو آپ دوست تو نہیں بن سکتے ان کے، لیکن ان کی صحبت میں تو آپ رہتے ہیں نا. ہوتا ہے نا کہ میں ایک ڈاکٹریٹ کر رہا ہے ایک بچہ، تو ان کے جو مین سر رہتے ہیں بہت ایجڈ ہوتے ہیں،
لیکن وہ ان کے نیچے ہاتھ میں کام کرتا ہے. ریلیشن شپ دوستانہ جیسے ہی رہتے ہیں, لیکن کیا وہ یہ بول سکتا ہے وہ سر میرے دوست ہے؟ نہیں بول سکتا ہے. وہ بولتا ہے میں ان کی کمپینین شپ میں, ان کی صحبت میں رہتا ہوں. تو دوستی یہاں ضروری نہیں ہے, نیک لوگوں کی صحبت ضروری ہے. مطلب میں ان کا دوست, وہ میرے دوست ہو یا نہ ہو, وہ مجھے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو, میں کوشش کروں کہ ان کے ساتھ رہنے کی, ان کے جیسی عادت و اطوار اختیار کرنے کی, ان کے ساتھ سفر کرنے کی, ان کے معاملات کو بغور دیکھنے کی, ان کے ذکر و اذکار کی مجلسوں میں رہنے کی, ان کا جو ہے تقوی اختیار کرنے کی, ان جیسی عبادتوں کرنے کی میں دیکھتے رہوں. تو یہ صحبت یاد رکھیں, ان کے ساتھ رہنے کی میں کوشش کروں. اور یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیں, یہ بڑی اہم چیز ہے. کسی کے معاملات اور کسی کے ساتھ سفر کرنے ملے تو یہ سب سے اچھی صحبت ہے, اس لیے کہ انسان یہی پہچانا بھی جاتا ہے اور یہاں ریئل لائف دیکھنے کو ملتی ہے. سمجھ رہا. عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے ایک مرتبہ سوال کیا ایک فلاں آدمی کے بارے میں, یہ کیسا ہے؟ تو کسی نے جواب دیا وہ آدمی اچھا ہے. انہوں نے فوراً کہا کیا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا, کیا تو نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا؟ تو کہا نہیں. تو کہا پھر کیسی گواہی دے دیا کہ وہ آدمی اچھا ہے؟ سمجھ رہا. اس سے بہت صحبت اختیار کیا کیا سوال یہ صحبت, اور اس میں ریئل پتہ چلتا ہے جب آپ سفر کرتے ہیں, کسی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں, تو آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے, ساتھ رہیے, اٹھیے بیٹھیے, سفر کیجئے, معاملات کیجئے, ان سے سیکھیے, ادب اور اخلاق سیکھیے, ان سے علم حاصل کیجئے. اور بھی اس کی طرح یہ ہو سکتا ہے کوئی دینی شخصیت ہو, یا ہو سکتا ہے کوئی دنیا بھی ایسا انسان جو دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ کام کرتا ہو, آپ ان کے ساتھ رہیے, دیکھیے. اس سے انشاءاللہ عزیز بہت سارے فائدے دنیا کے اور بہت سارے انشاءاللہ عزیز اخروی فائدے ہم لوگ اٹھا سکتے ہیں. یاد رکھیں. تو ہمیں نیک صحبت, اچھے لوگوں کی صحبت, سچے لوگوں کی صحبت, تقوی والے لوگوں کی صحبت, اس کے علاوہ جو ایمان والوں کی صحبت, ایسے لوگ جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں, ان کی صحبت اختیار کرنا ہے. اور برے لوگوں کی صحبت سے, جھوٹے لوگوں کی صحبت سے, خراب لوگوں کی صحبت سے, اور غیبت کرنے والے لوگوں کی صحبت سے, سونے کے وقت کو جاگ کر اور جاگنے کے وقت کو سو کر گزارنے والوں کی صحبتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کی صحبتیں اختیار کیجیے تقوی کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں, چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہمارے پاس صحبت اختیار کرنے کا کرائٹیریا لوگوں نے بنایا. کیا کرائٹیریا آپ کو پتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مالداروں کی صحبت سب سے اچھی صحبت. ضروری نہیں کوئی مالدار اگر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جیسا ہو تو کیا ہی بات, عبد الرحمن ابن عوف جیسا ہو رضی اللہ عنہ تو کیا ہی بات, اختیار کیجیے. لیکن مالداروں کی صحبت اس لیے کہ غریبوں کو آپ اوچھا, نیچا, کمتر, کمزور سمجھتے ہیں, یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ غریب ہونے کی وجہ سے اس لائق نہیں کہ میرے صحبت یا میں ان کی دوستی اختیار کروں, تو یہ بہت گھٹیا سوچ ہے. ہمارے پاس ایک صحبت یا دوستی کا معیار کیا ہے؟ مالدار ہونا, اچھے گھر میں رہنے والا ہونا, اچھے سماج اور سوسائٹی میں رہنے والا ہونا, اچھا لباس پہننے والا ہونا. اب گھر کیسا نہیں پتا تو کم سے کم اچھی گاڑی میں آتے ہو دکھو, ارے اچھی گاڑی میں, اس کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے. یہ کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کرائٹیریا یاد رکھیے, اس سے اوپر بڑھ کر تقوی اور پرہیزگاری کو معیار بنا کر میں, میرے بچے, میرے گھر کی عورتیں ان کے ساتھ رہے, یہ معیار ہے. اب وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا شخص غریب انسان ہے, کوئی مطلب, کوئی اس میں پرواہ نہیں اس کی غربت, بلکہ اب اس کے ساتھ رہ کر اگر اللہ نے آپ کو مال دیا تو اس کی وہ مدد کیجیے, اس کی صحبت اختیار کیجیے. اللہ نے ایک نعمت دی ہے, خرچ کیجیے اس پر, اس کی صحبت بھی اختیار کیجیے, اس کو بھی فائدہ دیجیے اپنی نعمت. دوستی یہی تو ہے کہ آپ کسی دوست پر خرچ کریں. ٹھیک ہے, سمجھ رہا بات؟ تو بہرحال بڑی اہم بات ہے یہ. تو ہم لوگ دنیا کے گھٹیا معیاروں کو چھوڑ کر دینی معیار کو, جو ریلیجس جو معیار ہے, جو کرائٹیریا ہے دوستی کا, صحبت اختیار کا, اس کو پکڑے, جس میں تقوی, دینداری کو بنیاد بنا کر ہم لوگوں سے دوستی کریں. لوگوں کے ساتھ اٹھے اور بیٹھے, ان کے مجلسوں میں جائیں, ان کے مجلسوں میں گفتگو کریں, ان سے معاملات قائم کریں, ان کے ساتھ سفر کریں, ان کے ساتھ رہیں, ان کی بات چیت, ان کے اخلاق, عادت اطوار کو دیکھیں, ان کا تقوی اور پرہیزگاری سے متاثر ہو کے کام کریں. ہمارا معاملہ یہ کہ ہمارے بچوں کو ہم مالداروں کے ساتھ رہنے کا حکم دیتے ہیں, چاہے وہ متقی پرہیزگار ہو نہ ہو. بڑے لوگوں کے ساتھ, بڑی گاڑی جن کے پاس ہے, بڑی بڑی باتیں جو کرتے ہیں, سمجھ رہے آپ بات, ہائی فائی سوسائٹی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہائی فائی سے اگر مراد یہ ہے کہ انسان دنیا میں بھی آگے ہو, تقوی پرہیزگاری میں بھی آگے ہو, تو ویل بہت اچھی بات ہے, ایسا ہائی فائی ہونا اچھی بات ہے. لیکن ہائی فائی سے مراد یہ کہ دین چھوڑ چکا ہے, دنیا پرست ہے اور دنیا پرستی میں لگا, اور آپ بولتے ہیں ان کے ساتھ رہو, تو پھر میں کہوں گا یہ ہائی فائی نہیں, چھوڑ دیجئے. یہ ساتھی دنیا میں بھی حسرت, نقصان, پریشانی کی وجہ بنے گا, اور آخرت میں بھی حسرت, نقصان, پریشانی اور افسوس کی وجہ بنے گا. تو مومن گھاٹے کا سودا نہیں کرتا ہے. مومن ہوشیار ہوتا ہے, عقل مند ہوتا ہے. وہ جب بھی سودا کرتا ہے منافع کا, فائدے کا سودا کرتا ہے. دنیا میں بھی ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں, اور آخرت میں یقیناً اس صحبت اور اس مجلس کی بنیاد پر اس کو آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. اب نیک لوگوں کی صحبت, نیک لوگوں کی مجلس کی کیا فضیلت ہے, کیا فائدے ہیں, اس تعلق سے میں بہت تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. ایک روایت سے میں شروع کرتا ہوں اپنی بات. حالانکہ روایت ذکر کی مجلس کی, لیکن ظاہر سی بات, ذکر کی مجلس سجانے والے بھی لوگ متقی پرہیزگار اور نیک لوگ ہوتے ہیں. مشہور معروف روایت ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے لوگ جمع ہوتے ہیں, تو اس مجلس کو, اس محفل کو فرشتے پر پہ پر گھیرتے گھیرتے آسمان تک گھیر لیتے ہیں. مطلب ایک پر ایک فرشتے اس مجلس کو آسمان تک گھیر لیتے ہیں.
اس کے بعد اللہ رب العزت پوچھتا ہے، حالانکہ اس کو علم ہے کیا ہو رہا ہے کہ کیا کر رہے ہیں میرے بندے، تو کہتے ہیں اللہ وہ تیرے ذکر میں لگے ہیں، تیرے دین کی بات کر رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں مجلس۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی کیا خواہشات اور کیا امیدیں ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں ان کی امیدیں تو یہی کہ تو انہیں بخش دے، انہیں معاف کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ تم اس چیز کی گواہ رہنا، میں نے اس مجلس میں جو لوگ بیٹھے ان تمام کی مغفرت کر دی۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بس گزر رہے تھے، ان کی نیت بھی انٹینشن نہیں تھا اس مجلس میں بیٹھنے، گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے وہاں بیٹھ گئے، کسی نے بولا چلو 2 منٹ بیٹھ گئے، تو کہا یہ مجلس جس میں وہ بیٹھے ہیں یہ ایسی ہے، اس میں وہ لوگ ہیں جس کی وجہ سے اس کی بھی مغفرت کر دی گئی۔ مطلب وہ مجلس ایسی ہے کہ اس مجلس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ یہ بس ایسی گزرتے ہوئے شخص کی مغفرت بھی کر دیتا ہے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت، اور ظاہر سی بات ہے حالانکہ یہ ذکر کی مجلسوں میں علماء اس کو ذکر کرتے ہیں اس حدیث کو، لیکن ذکر کی مجلس بھی تو وہی سجاتے ہیں جو نیک لوگ ہیں۔ تو نیک لوگوں کی صحبت میں چند منٹ بھی اور چند وقت بھی گزارنے والا مغفرت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، حالانکہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ یہ ہے لوگ بار بار پوچھتے ہیں، وہ سوال یہ ہے اگر وہ گنہگار ہوں گا بھی تو، اگر وہ توحید پرست نہیں ہوں گا بھی تو، اگر وہ کبائر کرتا ہوں گا تو بھی، یہ کنڈیشن آلریڈی بائی ڈیفالٹ اپلائیڈ ہوتے ہیں کہ توحید پرست ہونا کنڈیشن ہوتی ہے۔ توحید پرست نہیں ہے تو کیسی مغفرت ہوں گی اسے خالی ایک مجلس سے بیٹھنے سے؟ سبحان اللہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھے آپ بات؟ تو یہ بائی ڈیفالٹ کنڈیشن سے یاد رکھیے، ایسے جو ہوتے ہیں نا حدیثوں میں اس میں الفاظ جو آتے ہیں یہ بائی ڈیفالٹ کنڈیشن ہوتے ہیں کہ توحید پرست ہونا لازم ہے، وقت کے نبی پر ایمان لایا ہونا لازم ہے۔ سمجھ رہا؟ اگر اس کو خبر مل چکی ہے نبی آ گئے تو ایمان ضروری ہے، ورنہ آپ سمجھیں گے کہ کوئی اہل کتاب بھی آیا ہمارے مجلس میں بیٹھ گیا، گو عیسیٰ علیہ السلام پر یا دیگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا تو کیا اس کی مغفرت ہوں گی؟ وقت کے نبی پر ایمان لایا، اور چونکہ آخری نبی آ گئے تو میں کہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو، پری کنڈیشن ہے، پری کنڈیشن ہے یہ اس میں داخل۔ کبائر کے لیے توبہ لازم ہے، وہ معاف نہیں ہوتے، نہ جہاد میں مرنے سے معاف ہوتے ہیں، سمجھ رہا؟ تو حقوق العباد نہ مارتا ہو، اس میں کبائر نہ کیے ہو، تو یہ بائی ڈیفالٹ کنڈیشنز ہوتے ہیں، اس بات کو ہمیشہ آپ ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ مجلس، جس مجلس میں یہ آیا جو نمازی ہے اور جو ہے روزدار ہے، لیکن یہ نوافل وغیرہ میں اضافہ نہیں کر پاتا ہے، صغائر اس نے بھی کیے، لیکن اس مجلس میں بیٹھنے سے اس کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھا آپ نے یہ مجلس، یہ صحبت نیک لوگوں کی کیسی فائدہ دیتی ہے، سبحان اللہ، کیسا فائدہ دیتی ہے۔ خالی گزرنے والا بھی بیٹھ جائے تو مغفرت کرا لے جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے اپنے دوست اور ساتھی ایسے لوگوں کو بنائیں جو لوگ متقی پرہیزگار ہوں، جو لوگ نیک اور صالح ہو، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت ضروری ہے۔ وہ آپ کو دوست بنائیں یا نہ بنائیں، جیسے میں نے مثال دے دی شروع میں، ہو سکتا ہے بہت عمر رسیدہ کوئی شیخ ہو، کوئی عالم ہو، ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے دوست تو نہیں بنیں گے، لیکن آپ ان کی صحبت اختیار کریں گے۔ تو صحبت اسی لیے میرا عنوان ہے نیک لوگوں کی صحبت، نہ کہ نیک لوگوں کی دوستی، ٹھیک؟ صحبت اختیار کریں نیک لوگوں کی، بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے۔ تو بااخلاق با کردار انسان ہو جس سے آپ دوستی کریں، متقی پرہیزگار ہو، فاسق فاجر اور اس طرح کے لوگوں سے آپ دوستی سے بالکل آپ پرہیز کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسئلے کو، اسی بات کو بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا، اور یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، آدمی اپنے دوست کے دین و طریقے پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین اور طریقے پر ہوتا ہے، لہذا دیکھ بھال کر کسی سے دوستی کیا کرو۔ آدمی اپنے دوست کے دین اور طریقے پر ہوتا ہے تو لہذا دیکھ بھال کر، سوچ سمجھ کر، سوچ وچار کر کے، پورا غور و فکر کر کے کسی سے دوستی کیا کرو۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ہم تمام لوگ جو میری بات کو سن رہے ہیں، چاہے وہ بڑے ہو، چاہے وہ چھوٹے ہوں، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہو، چاہے وہ بچے ہو، جب بھی کسی سے دوستی کرے وہ یہ سوچ کر دوستی کرے، یہ سمجھ کر دوستی کرے کہ وہ کس سے دوستی کر رہے ہیں، اس لیے کہ آدمی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا دیکھ بھال کر دوستی کیا کرو۔ تب عورتیں جن عورتوں سے دوستی کریں گی، جن کی صحبت اختیار کریں گی، کیسی عورتیں ہوں گی؟ وہ نیک اور صالح۔ مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، عورتوں کے پاس ایک الگ کرائٹیریا ہے، انہوں کتنے گورے ہیں نا، میں ان سے دوستی کر لیتے ہیں۔ یہ کون سا کرائٹیریا ہے کہ جلد کے کلر سے آدمی کے اخلاق پتہ چلتے ہیں کیا؟ مردوں کے کرائٹیریا تو میں پہلے بتا دیا، مال دولت گاڑی بنگلہ، لیکن عورتوں میں بھی ہوتے ہیں کرائٹیریا، ان کے زیور بہت اچھے ہیں تو میں دوستی کر لیتی ان سے، انہوں کتنے خوبصورت دکھتے نا، دوستی کر لیتی میں ان سے۔ یہ کرائٹیریا نہیں ہے، یہ کرائٹیریا نہیں، یاد رکھیں۔ چونکہ جن کو دنیا میں ہم پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، میں دیکھیے نہ کسی خوبصورت یا خوبصورتی کے خلاف ہوں، نہ مالداری کے خلاف ہوں، سمجھ رہا؟ وہ مسئلہ نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے جو معیار ہم نے بنا لیے وہ شرعی معیار نہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا میں جو لوگ رنگت کے اعتبار سے بہت گورے رہے ہو، مال کے اعتبار سے بہت مال رکھا ہو، لیکن آخرت کے اعتبار سے اعمال میں، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ دنیا کے اندر بہت غریب رہے ہو، دیکھنے دکھانے میں جو ہے بس یوں ہی رہے ہو، لیکن اعمال کے اعتبار سے پتہ نہیں وہ
کن کن اونچے اونچے میناروں کے اوپر یا کن اونچے درجات میں جنت میں ہوں گے۔ اس خاتون کا واقعہ تو آپ سب اور میں بھی جانتے ہیں، جو خاتون آ کر مسجد نبوی میں کیا کیا کرتی تھی؟ جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی وہ خاتون؟ مسجد نبوی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی اور آ کر صفائی کیا کرتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پتے وغیرہ کچھ چیزیں دکھی، آپ سمجھ گئے کہ وہ عورت آج نہیں آئی صفائی کو نہیں آئی سمجھ گئی، فوراً دریافت کیا، پوچھا کہاں ہے وہ عورت؟ اور آپ کو پتا ہے حدیث کے اندر اس عورت کا نام بھی نہیں، جس سے پتہ چلتا وہ معروف اور مشہور عورت نہیں تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے تعلق سے جو الفاظ آتے ہیں ایک کالی عورت، اس لیے کہ وہ حبشی عورت تھی، سمجھ رہے ہیں؟ وہ حبشی عورت تھی تو اس کا نام بھی نہیں پتا ہے، ایک کالی عورت کا تذکرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ عورت کہاں ہے جو صفائی کرتی ہے؟ لوگوں نے کہا اچھا وہ کالی عورت، وہ تو کل رات انتقال کر گئی۔ تو کہا ارے انتقال کر گئی تو تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو لگا آپ تھکے ہارے ہوں گے، کیوں آپ کو ڈسٹرب کرنا، لہٰذا ہم نہیں دفناتا۔ تو کہا بالکل نہیں، مجھے بتاتے تم۔ کہا چلو بتاؤ کہاں دفنایا؟ لے جایا گیا، بتایا کہ یہاں دفنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی۔ اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ مسجد کی خدمت کرنے والے کی اہمیت کیا ہے، کہ اللہ کے رسول وہ صفائی کرتی تھی اس کی قبر پہ بغیر نماز پڑھی۔ دوسری بات، نبی کا کسی کے لیے نماز جنازہ پڑھنا یہ وسیلہ اور شفاعت بن جاتی ہے اس مرد اور عورت کے لیے، دعا کرنا وسیلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی اور اتنی دعائیں کی اس کی مغفرت کی، اتنی دعائیں کی، اور آپ کی آواز سنے آ رہی تھی، سمجھا؟ تو دیکھیے اس عورت کا جس کا نام بھی نہیں ہے لیکن اس کا مقام کیا ہے، نبی نے اس کے بعد اس کے لیے دعا کی، نماز پڑھی، اتنی مغفرت کی دعائیں کی اس کے لیے، وہ خدمت کرتی تھی۔ تو صالح لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت کے لیے ان کا مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، ان کا امریکن یا افریقن ہونا ضروری نہیں ہے، ان کا جس کو کہیں گے خوبصورت اور بدصورت دنیا کی معیار پہ ہونا ضروری نہیں ہے، ان کا بڑے گھروں میں رہنا یا چھوٹے گھروں میں رہنا ضروری نہیں ہے، وہ کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا عورتیں بھی اپنے لیے دوستی کا معیار نیکی، دینداری، تقوی، پرہیزگاری بنائیں، لہٰذا مرد بھی اپنی دوستی کا معیار یہی بنائیں، ورنہ بہت ساری بار دیکھا گیا ہم اپنی عورتوں کی گھروں کی اصلاح کر کے رکھتے ہیں، ایک بری عورت سے دوستی کرتے ہیں، فیشن پرستی میں اور اپنے شوہروں کا پیسہ لٹانے میں زندگی گزار دیتی ہیں، اور یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوگا، کس صحبت میں چلے گی، میری بیوی اتنی سادی سیدھی رہنے والی تھی کیونکہ اس نے ایک بری صحبت اختیار کر لی۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتائی، آدمی اپنے دوست کے دین اور طریقے پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے بہت سوچ وچار کر کے دوستی کریں۔ ہم سب کو اپنے دوستوں کو اسکروٹنائز کرنا ہے، جسٹ فرینڈشپ رکھے رہیے لوگوں سے، وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن دوستی، ولایت، خلیل، سمجھے نا، پکا جگری دوست اور یار میرا صرف وہ ہوں گا جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہوں گا۔ آئیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، وہ فرماتے اور کہتے ہیں دوستی کے تعلق سے کہتے ہیں، کسی ساتھی کے اخلاق اور عادات اس کے دوسرے ساتھی کی عادات و اطوار کا پتہ دینے والی سب سے اہم چیز ہوتے ہیں۔ مطلب ایک آدمی کیسا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی دلیل اس کے دوستوں کی عادت اور اطوار ہے، ان کو دیکھ کر تم اس کو پہچان سکتے ہو۔ اسی لیے ہمارے پاس بھی دیکھیے رشتہ آتا ہے، کسی لڑکے کا آ گیا، کیا چیک کرتے ہیں رشتہ دیکھنے کے بعد؟ کن کے ساتھ رہتا، گھر کا مرد بلاتا کسی بچے کو، یا گھر میں جو اس عمر کے لڑکے دے رہا ہو، کس ساتھ رہتا ہے یہ بچہ؟ صحبت۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں، آدمی کا عادت و اطوار کیسی پتہ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کے دوستوں کی عادت اور اخلاق دیکھ لو۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین اور طریقے پر ہوتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو بہت ضروری ہے، جسٹ فرینڈشپ رکھیے آپ لوگوں سے، ایشو نہیں ہے، دوست صحبت میں اختیار کیجیے ایسے لوگوں کی جو گناہ گار، فاسق اور فاجر، یاد رکھیے نیک لوگوں کی کیجیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ بعض لوگوں نے جو اس تعلق سے اقوال رکھے ہیں اس میں سے ایک قول رکھتا ہوں، کسی آدمی کے بارے میں وہی گمان کیا جا سکتا ہے جو اس کے ساتھی کے بارے میں گمان کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کے بارے میں وہ کہہ رہے یہی گمان کرو جو اس کے دوست کے بارے میں گمان کرتے ہیں، تو دوست کے بارے میں جو سوچو اس کے ساتھی کے بارے میں وہی سوچو۔ کتنی اہم بات ہے، تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے اپنی دوستی اور صحبت اختیار کرنا ہے۔ میں نے ایک انگلش کی مثال بھی تھی، برڈز آف سیم فیدر فلائز ٹوگیدر، ایک جیسے لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے صحبت اختیار کرو تو سوچ سمجھ کے کرو، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر اور طریقے پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت اہم بات ہے، یاد رکھیے اس چیز کو ہم سمجھیں، ٹھیک؟ اسی طرح جو ہے ہمیں کس سے تعلقات رکھنا ہے، کس سے نہیں رکھنا ہے، اس معاملے میں اسلام نے خاص دلچسپی لی اور خاص تاکید ہم کو کی تاکہ ہم متقی و پرہیزگار لوگوں کے ساتھ رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا کسی مومن کے سوا کسی کو ساتھی نہ بنائیں، کسی مومن کے سوا کسی کو ساتھی نہ بنائیں، اور کسی متقی اور پرہیزگار کے سوا آپ کا کھانا کوئی اور نہ کھائے۔ کسی مومن کے سوا کسی کو دوست نہ بناؤ، اور اس بات کا خیال رکھو کہ تیرا کھانا متقی اور پرہیزگار لوگ کھائیں، مطلب اس کے سوا کسی اور کو مت کھلا۔ کھانا ہمارے رزق، ہمارے کمائی کا سب سے اصل چیز ہے، یاد رکھیں رزق ہمارا، اس کو
آپ سے فرما رہے ایسے انسان کو کھلا جو متقی اور پرہیزگار ہو، اس کے سوا مت کھلانا۔ دوستی کرنا مومن کے سوا مت کرنا کسی سے ایمان والے کی، اور تیرا کھانا نہ کھائے مگر وہ لوگ جو متقی پرہیزگار ہو۔ ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہمارا کھانا متقی پرہیزگار لوگ ضرور کھائیں، اور یہ بھی صحبت اختیار کرنے کا طریقہ۔ تو ہماری دوستی متقی پرہیزگار لوگوں سے ہوں گی، ہمارا کھانا متقی پرہیزگار لوگ کھائیں گے۔ یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیں۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوستی فاسق اور فاجروں سے رکھنا چاہتے ہیں، دنیا پرست لوگوں سے رکھنا چاہتے ہیں، اور اپنا کھانا ہم فاسق اور فاجروں کو، دنیا پرست لوگوں کو پہلے کھلانا چاہتے ہیں۔ جبکہ متقی پرہیزگار لوگ کھانا کھائے چن چن کے بلایا کیجیے، نہیں آتے ہیں تو چن چن کر بھیجا کیجیے، سمجھا؟ معلوم ہے کہ وہ آدمی متقی پرہیزگار ہے، ارے مالدار ہوں گا الگ بات، بھیجیے اس کو کھا، تیرا کھانا نہیں کھائے مگر متقی پرہیزگار۔ ٹھیک ہے، غریب ہے ڈبل فائدہ، ایک تو اس کی غربت کی وجہ سے اس کی مدد بھی ہے، اور اس کو کھانا بھی دے رہے ہیں، کتنا بڑا فائدہ۔ صحابہ وغیرہ کھانا وغیرہ کھلانے بڑے لپک لپک کے آگے آتے تھے، بہت زیادہ، اس حد تک وہ آگے آتے تھے کہ خود نہ کھا کر دوسروں کو کھلانے والے واقعات ہم پاس موجود ہے نہیں ہے موجود، تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے مہمان آئے، آپ نے اپنی پوری ازواج بیویوں کے پاس بھیجا، جو وہاں گئے آ کر چیک کر کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی کے پاس کھانا نہیں، مطلب وہ بھی بھوکی ہے اور اللہ کے رسول بھی بھوکے کئی دنوں سے۔ مہمان آ گئے ہیں، مدینہ کا دور ہے، بہت غربت کا دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے کہ کون ہے جو میرے مہمان کو اپنا مہمان بنائے گا؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان بناؤں گا۔ گھر دوڑے دوڑے جاتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں ام سلیم رضی اللہ عنہ سے کیا ہوا، بچوں نے کھانا کھایا؟ تو کہا بچوں نے بھی کھانا نہیں کھایا، اور جو کھانا گھر میں تھوڑا سا بچا ہوا ہے وہ رکھنا، میں مہمان کو لا رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر ہم بیٹھ کر وہاں کھانا کھائیں گے، اور جب ہم کھانا کھا لیں گے تو دیے کو کسی بہانے سے بجھا دینا چراغ کو، اور میں اپنا ہاتھ پلیٹ میں ڈالوں گا لیکن میں کھاؤں گا نہیں، تاکہ نبی کے مہمان کھانا کھا لے۔ اور وہ انہوں نے ایسے ہی کیا، بچے بھوک سے سو گئے، اس کے بعد مہمان آیا، پلیٹ میں رکھا گیا کھانا، لائٹ بجھا دیا گیا، بتی بجھا دی گئی وہ چراغ، اس کے بعد کھانا مہمانوں نے کھا لیا۔ اس کے بعد یہ میاں بیوی اور بچے بھوکے سوئے، صبح فجر میں پہنچتے تو اللہ رب العزت آیت قرآن کی پہلے سے نازل کر چکا تھا کہ مومنوں کی ایک صفت بیان کی کہ یہ وہ ہے جو اپنی نفس کو ضرورت ہونے کے باوجود بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ کھلانے میں صحابہ بڑے آگے بھاگتے تھے، دوڑتے تھے کھلانے کے معاملے میں۔ یہ مزاج ہمارے پاس بہت کم ہو چکا ہے، تو متقی پرہیزگار لوگوں کو کھلائیے۔ ہاں بس کھلانے کی بات بھی ہوتی تو کیسی ہوتی، بڑی افسوس کی بات ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے ایک بار کہا چلیے نا فیض بھائی آئیے نا کھانے کو، میں نے کہا چلیے، تو بولنے لگا آپ سچی آ رہے؟ سمجھ گئے آپ میں جو بولنا چاہ رہا؟ ہمارے پاس کسی کو کھانے کو جب ہم پوچھتے تو رسمی پوچھتے ہیں، رسمی سمجھتے نا، ایسا بول دیتے بس، بکواس بک دیتے بس، لیکن اگر وہ صحیح بولے چلیے کھانا تو اندر جا کے بولتے کیا بے شرم ہے، کیا بے شرم عورت ہے، خالی پوچھے تو چپک بھی ہاؤ بول رہی لاؤ، تو گویا پوچھتے بھی ہے تو رسمی پوچھتے ہیں۔ لیکن صحابہ کا مزاج یہ تھا، اور آج بھی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو عربوں نے اس مزاج کو آج بھی باقی رکھا ہے اپنے کھلانے کے معاملے میں۔ آپ کھا کے بھی آئیں گے تو اتنا ہی لائیں گے جتنا آپ نہیں کھا کے آتے تو کھاتے تھے، نہیں بھائی آپ کھا کے جائیں، دو نہیں والے تو دینا پڑے گا، رسمی نہیں پوچھیں گے، ریئل کھانا دیں گے، ہمارے پاس رسمی ہے۔ متقیوں کو کھلانا، دوڑیے، بڑھیے، بڑھ چڑھ کے کھلائیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ کیا فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی مومن کے سوا کسی کو ساتھی نہ بنا، اور دیکھ تیرا کھانا متقیوں کے علاوہ کوئی اور نہ کھائے، سمجھے؟ اس لیے آپ نے فرمایا وہ ولیمہ خیر سے محروم ہے، بیکار ولیمہ ہے، کون سا؟ جس میں مالداروں کو دعوت دی جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ کیوں؟ ارے غریب آ کے میری شان میں کمزوری لا دیں گے نا بھائی، اتنا مالدار آدمی اتنے غریب لوگ اس کے رشتہ دار ہے کیا؟ سمجھا؟ کھلاؤ 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 متقین کو خاص طور سے، تو یہاں بھی صحبت ساتھیوں کا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا، اور مطلب صالح لوگوں کا، اور طالح برے لوگوں کی صحبت سے منع کیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی بڑی اہم ہے، یاد رکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا نیک دوست اور برے دوست کی مثال، اور سے سنیے اس مثال، صالح اور طالح دونوں کی مثال، نیک اور بد کی مثال دے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیک دوست اور صحبت ساتھی، اور برا دوست صحبتی اور ساتھی، اس کی مثال دے رہے فرما رہے۔ نیک دوست اور برے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والا عطار اور بھٹی پھونکنے والے لوہار کی ہے۔ خوشبو بیچنے والا عطار اور بھٹی پھونکنے والا لوہار کی مثال ہے، نیک اور بد دوست۔ اس میں عطر بیچنے والے کو اونچا، بھٹی پھونکنے والے کو نیچا نہیں دکھائے گا، جسٹ ایگزامپل ہے سمجھنے کے لیے، سمجھ رہا؟ ایگزامپل ہے، سمجھے تو وہ لوگ بولیں گے ارے میں بھٹی کام کر رہا ہوں، چھوڑ دے رہا، فیض کا لیکچر سن لیا، بھٹی ایسا اللہ کے رسول نے جو ہے برا کہا، نہیں، سمجھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ٹھیک؟ سنیے مثال کیا ہے۔ اب آپ فرماتے اور کہتے ہیں مسک اور کستوری بیچنے والا یا تو آپ کو ہدیہ دیں گا خوشبو، وہ عطر بیچنے والا یا تو عطر تحفے میں دیں گا، یا آپ خود اس چیز کو خرید کر لگا لیں گے، مطلب جو آپ کا دوست ہے عطر بیچنے والے سے اگر آپ ساتھ رہتے ہیں، یا تو وہ تحفے میں عطر آپ کو دیں گا، یا تو آپ خود لے کر لگا لیں گے، یا خالی اس کے پاس بیٹھے رہنے سے خود بخود کپڑوں میں خوشبو آ جائیں گی۔
تین میں سے کوئی ایک چیز تو ہوگی، یا تو وہ دیں گا یا تو آپ خریدیں گے، یا تو بیٹھنے کا نتیجہ کیا ہوگا، ہوتا ہے نا آپ کسی کے پاس بیٹھی عطر وغیرہ اس کی اگر دکان ہو، آپ نکلیں گے تھوڑی دیر خوشبو آتی ہے، تین میں سے کوئی بینیفٹ تو یا تو وہ دیں گا یا تو تو خرید لیں گا یا تو تیرے میں خوشبو آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو خوشبو ضرور سونگھ سکیں گے، جبکہ بھٹی پھونکنے والے کے پاس بیٹھنے سے خدشہ یہ ہے کہ کوئی چنگاری آپ کے دامن کو جلا دیں گی، سوراخ کر دیں گی، یا پھر کم از کم اس کے پاس بیٹھنے سے جو دھواں اس بھٹی سے نکل رہا ہے وہ جو ہے تجھے تنگ کرتا رہے گا، وہ جو تجھے پریشان کریں گے، کالے تو ہو جائیں گے تیرے کو، یا تو چنگاری لگیں گی، ٹھیک ہے، چنگاری لگیں گی، یا تو اس کا دھواں تیرے ناک میں جائیں گا، تجھے تنگ کر دیں گے، اور ظاہر سی اندر کپڑے کالے ہوں گے یا تو سونگ کر تو پریشان ہو جائیں گے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت ضروری ہے، چاہے تو وہ آپ کو اپنے جیسا بنا دیں گا، عطر دینے والی مثال، یا تو تم عطر لو گے مطلب تم اس جیسا بن جاؤ گے، دوسری مثال، یا تو وہ تمہیں اپنے جیسا بنا لیں گا یا تم اس کے جیسے بن جاؤ گے، یا تو اس کے ساتھ رہنے سے اچھی عادتیں تم میں آ جائیں گی کچھ نہ کچھ۔ اور ہوتا ہے نا، مثال پھر سے دے رہا ہوں، گلف کی مثال، آدمی سعودی عرب چلا گیا، اب سعودی عرب میں نماز کے لیے سب بند ہو جاتا ہے، لوگ مسجد چلے جاتے ہیں، تو کچھ نہیں تو کم از کم جتنی دیر جاب پہ کمپلسری نماز پڑھنا پڑتا ہے، تو سب سے بے نمازی بھی نمازی بن جاتا ہے، کیوں؟ صحبت اس کی مجبور کرتی ہے، اس کا ماحول اس کو مجبور کرتا ہے، یہ اثر ہوتا ہے ماحول۔ تو نیک لوگوں کی صحبت میں رہے گا، آپ دیکھیے سلام کی عادت بن گئی، تمباکو کھانا چھوٹ گیا، برے اخلاق کم ہو گئے، گالی منہ سے بکتا تھا احتیاط کرنا شروع کر دیا، آپ سب